حضرت عباس کے سامنے یہ لشکر یزید میں ایک ملعون آیا تھا، بہت بڑا سپاہی تھا، آپ اس کو تاریخ میں بڑا یاد کیا جاتا ہے، مادف۔ یہ بہت بڑا، اس نے دعویٰ کر کے یہ لشکر یزید میں آیا تھا، اس نے کہا تھا میں ایک شرط پہ جاؤں گا، لڑانا ہو تو 10,000 سے لڑانا، کم سے میں نہیں لڑتا۔ جب یہ پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ حسین کے لشکر میں صرف 72 ہیں، اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نا میرا عرب میں دعویٰ ادھورا رہ جائے گا، میرا دعویٰ ہے میں اس لشکر میں جاؤں گا، اس میدان میں جاؤں گا جہاں 10,000 سے کم سے میں نہیں لڑتا۔ یہ بیٹھا ہوا تھا جب حضرت عباس میدان میں آئے۔ حضرت عباس نے جب خطبہ دیا نا، خطبے کی دہشت اتنی تھی کہ یوں گھوڑے کی زین کو منبر بنا کے عباس بول رہے تھے، اور 9 لاکھ میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا عباس مجھے دیکھ رہا ہے۔ عباس مجھے دیکھ رہا ہے، عباس مجھے دیکھ رہا ہے، عباس مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخر عمر بن سعد ملعون وہاں گیا جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے خیمے میں، سے جا کر کہا کب نکلے گا تو؟ وہ دیکھ میرے لشکر کی حالت۔ اس نے اپنے خیمے کا پردہ گرا کے کہا کہ تجھے کہا نہیں تھا پہلے 10,000 سے لڑانا؟ عمر بن سعد نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر آیا، تو کہہ رہا 10,000 سے لڑانا؟ وہ جو آج لڑنے کے لیے آیا نا، اس کا دعویٰ ہے میں کم از کم 1 لاکھ سے لڑتا ہوں۔ تو 10,000 کہہ رہا، وہ سامنے جو آیا وہ کہتا میں 1 لاکھ سے لڑتا ہوں۔ اس نے یوں خیمے کون آیا ہے؟ اس نے خیمے سے نکل کے یوں عباس کو دیکھا، عباس کے تیور پڑے، عباس کے گھوڑے کے ٹہلنے کا انداز دیکھا، عباس کے چہرے کا روپ دیکھا۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جملے ایسے تھے نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس نے یوں عباس کا انداز دیکھا، عمر بن سعد کی طرف دیکھا، تم نے کو تو کہا تھا کہ علی شہید ہو گیا ہے۔ میں نے تو سنا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ علی کوفے میں قتل ہو گیا، کہ علی کا بیٹا ہے، ہو بہو علی ہے، اسی کا دعویٰ ہمیں 1 لاکھ سے لڑتا۔ یہ کربلا ایک ذہن میں رکھیے گا، یہ کربلا یوں چٹیل صحرا نہیں تھا، اس پر ریت کے ٹیلے تھے، ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ یہ غازریہ، یہ نینوا، یہ ریت کے ٹیلوں کا علاقہ۔ کربلا بالکل یوں صحرا میں نہیں تھا، ریت کے ٹیلے تھے، ٹیلے کے نیچے عباس تھا۔ یہ ٹیلا، اس ٹیلے کے پیچھے حسین کے خیمے اور ایک چھوٹی سی خندق، یہاں سے عباس ٹیلے پہ اور ٹیلے سے عباس یوں نشیب میں آ گیا۔ یوں ان ٹیلوں پہ لاکھوں کا لشکر کھڑا، اکیلے غازی کو نشیب میں دیکھ رہا۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے، میرا 12واں حضرت عباس کو کہتا ہے یا صاحب السعی، اے سعی کرنے والے۔ یہ میرا 100 سے زیادہ القابات کتابوں میں لکھے ہیں جو معصومین حضرت عباس کو سعی کی جاتی ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان، یہ صفا اور مروہ۔ اب یہ مجھ سے پوچھو کہ عباس کو معصوم نے السعی، سعی کرنے والا کیوں کہا؟ یہ ٹیلا تھا حسین کا، اس کے پیچھے حسین کے خیمے، ٹیلے پہ عباس آئے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ اس ٹیلے پہ فوج کھڑی ہے، عباس نے فوج کو دیکھا، عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا کے ادھر آئے، یہ نیچے گئے، عباس پھر یہاں آیا۔ 7 بار عباس نے اس عمل کو دہرایا۔ عباس ٹیلے سے اترتے، عباس ٹیلے سے اترتے ہیں، عباس ٹیلے پہ جاتے ہیں، یہ لشکر نیچے اترتا ہے، عباس واپس ٹیلے پہ آتے ہیں، یہ پھر ادھر کھڑا ہوتا۔ اب عباس نشیب میں تھے، یہ ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور اکیلے عباس ان کو نشیب سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، یہاں انہوں نے کہا معرف کو کہ جلدی آ، وہ کھڑا ہے عباس، یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے اپنے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لے کے عباس کے بدن کا نشانہ لگایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑے کو دوڑایا۔ کتابیں کہتی عباس نشیب میں کھڑے تھے، حضرت عباس نے معرف کو آتے ہوئے دیکھا، پوری تیزی کے ساتھ یہ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا،
عباس نے پہلے تلوار نکالی تھی، جو ہی یہ دوڑا عباس کی طرف، عباس نے تلوار اپنے گھوڑے کی زین میں بیٹھے ہوئے اپنے زانوؤں پہ رکھ لی، عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں اپنے ہاتھ رکھ لیے، عباس یوں اپنے پاؤں ٹکا کے کھڑے ہو گئے، اب تلوار غازی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ عباس کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ نفسیاتی ایک انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی طرف دوڑ رہا ہو اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اس کو صرف دیکھ رہا ہو۔ اب وہ گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا جو ہی عباس کے قریب سے گیا، عباس نے اپنی کلائی کو حرکت دی، عباس نے اسی کا نیزہ اس سے کھینچا، نیزے کو کھینچنے کے بعد عباس نے نیزے کی انی نہیں، نیزے کی دوسری سائڈ عباس نے اس کے پہلو پہ ماری، یہ گھوڑے کی زین سے گرا۔ اب یہ اس کو نیزے کی انی سے عباس نے زخمی نہیں کیا، عباس نے صرف اس کو گھوڑے سے گرایا، یہ گھوڑے سے گرا، اس نے لشکر کی طرف اوپر دیکھا، شمر مجھے گھوڑا بیچ، عباس نے مجھے میرے گھوڑے سے گرا دیا، اتنا کہنا تھا، ایک گھوڑا ہنکناتا ہوا یوں شور کرتا ہوا نیچے کی طرف دوڑا، جو ہی یہ نیچے کی طرف دوڑا عباس نے اپنا گھوڑا اشل اس گھوڑے کے قریب کیا، جو ہی عباس اس گھوڑے کے قریب گئے عباس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور عباس اس گھوڑے کی زین پہ آ گئے، عباس اس گھوڑے کی زین پہ، عباس نے اس گھوڑے کو یوں سیدھا کیا، اس گھوڑے نے اپنے سم اٹھائے اور یوں ریت پہ مارے، اتنا دیکھ رہا تو عمر ابن سعد ملعون دیکھ رہا، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ فرمایا یہ تیرا گھوڑا نہیں ہے، اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا۔ ابو طالب کا ویسے تو ہر بیٹا ہی شجر جانتا ہے، شجر جاننے کا ہنر، شجر جاننے کا ہنر جتنا ابو طالب کے بیٹوں کو، اگر تک نہیں گئے تو پھر جملہ سن لینا، ورنہ تو ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا بیٹا بھی ہے جس کی تلوار بھی شجر جانتی ہے۔ لیکن علی کی تلوار میں اور عباس کی تلوار میں فرق تھا، میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا سینہ اور گلا مجھے دونوں روک رہے، ورنہ ایک ایک جملہ ایسے پڑھنے کا ہے نہیں ہے جیسے میں ضائع کر رہا ہوں۔ علی اور عباس دونوں کی تلواروں میں ایک فرق تھا، علی کی تلوار گردن میں رک کے دیکھتی تھی، ساتویں پشت پہ بھی کوئی مومن ہوتا تھا چھوڑ دیتی تھی، عباس کی گردن پہ تلوار گردن پہ رک کے دیکھتی تھی، ساتویں پشت پہ بھی منکر ہوتا کاٹ دیتے تھے۔ جو مومن دے کے چھوڑ دے وہ علی کی تلوار، جو منکر دے کے کاٹ دے۔ بڑا بہترین جملہ، پورا مجمع چپ ہو جائے، میں اکیلے ترابی صاحب سے داد لینے لگا۔ جو جوف کعبہ پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں، جو قلب زہرا پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ سر بھی نہیں چک دے، کہتے ہاتھ نہیں چک دے، میں کہوں سر بھی نہیں چک دے۔ اور نیابت میں مزہ آجائے، نیابت بس ایک ایک سے اثر اللہم صلی علی محمد۔ خمسے ہوں تو عباس، عشرے ہوں تو عباس، خاندان عباس پڑھا جائے، عباس کے ننہال پڑھے جائے، عباس کا نانا پڑھا جائے، عباس کی ماں کی عزت پڑھے جائے، عباس کی نانی کے خواب پڑھے جائیں، عباس کے نانا کا خواب پڑھا جائے، حضرت عباس کی تلوار کی صفتیں پڑھی جائیں۔ ممبر کے خلاف پہ ہاتھ اگر خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں تو غازی مجھے دوبارہ ممبر پہ آنے نہ دے، اشرے ہوں تو عباس کا اشل پڑھا جائے۔ زبون ساده همین حسین حسین است، سرم زیاده